پروردگار عالم نے انسان کو ایک ہدف، ایک مقصد کے لیے خلق کیا، اور اگر انسان اس مقصد کو پورا کرے تو اس کا مطلب اس نے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کیا۔ کائنات میں ہر چیز بنتی ہے کسی نہ کسی ہدف کے لیے بنتی ہے۔ اب بڑی سے بڑی کمپنی سے گاڑی خریدیں، گاڑی کا مقصد یہ تھا یہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کر جائے۔ آپ اتنا خرچہ کر کے گاڑی لے کر آئیں، لیکن اگر وہ گاڑی اسٹارٹ ہی نہ ہو، انجن کام ہی نہ کرے، تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس کو خرید کے بڑی غلطی کی، کیونکہ اس نے اپنے مقصد کو پورا۔ اسی طرح آپ گھر میں ریفریجریٹر لیتے ہیں کسی مقصد کے لیے، آپ گھر میں ہیٹر لگاتے ہیں کسی مقصد کے لیے، آپ اپنے گھر میں اے سی لگاتے ہیں کسی مقصد کے لیے۔ ایک چھوٹی سی لائٹ ہے، بلب ہے، آپ لے کر آتے ہیں کسی مقصد کے لیے، اور آپ خرید کے آئیں اور لگائیں اور بٹن آن کریں تو وہ جلے ہی نہیں، تو گویا اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا۔ جب مقصد پورا نہیں کرے گا تو پھر اس کے لگانے کا بھی مقصد نہیں۔ آپ اس کو اٹھا کے پھینک دو گے، پھر کسی ایسی چیز کو رکھو گے تو اس کے مقصد کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ اب خدا نے جب ہمیں بنایا تو کسی مقصد کے لیے بنایا، جب خدا نے ہمیں خلق کیا تو کسی ہدف کے لیے خلق کیا۔ تبھی بارہا قرآن میں کہا کہ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا عبرت لو تاکہ تجھے اپنے ہدف کا پتہ چلے، اپنے مقصد کا پتہ چلے، اور آخر میں کہہ دیا اولی الالباب، عبرت وہ لے گا جو صاحب لب ہوگا۔ عربی میں لب کہتے ہیں مغز کو۔ خدا کے قصوں سے، قرآن کی کہانیوں سے، ڈیلی روزمرہ واقعات سے عبرت وہی لے سکتا ہے جو صاحب مغز ہے۔ جو بے مغز ہے اس کے سامنے کتنی بھی باتیں کرو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ محاورہ اردو کا کہ ایک کان سے سنا اور دوسری کان سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ ایسے لوگوں کو خدا حمار سے بھی کم سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا قردۃ خاسئین بولتا ہے، کہ جنہیں عقل دیا، شعور دیا، کان دیے، زبان دی، آنکھیں دیں، پر سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر انسان کچھ نہ دیکھے تو کہا یہ حیوان ہے، بلکہ کہا حیوان نہیں ہے، حیوان سے یہ 30 دن گزرنے کے بعد ایک عید مناتے ہو، اس لیے کیونکہ آپ نے 30 دن کس کو پورا کیا؟ مقصد ہے۔ سنا کہ یہ کبوتروں کی عید ہے، یہ سنا کہ یہ کبوتروں کی عید ہے، یہ گدھوں کی عید ہے، عید کس کے لیے رکھی جاتی ہے؟ لیکن انسان کے لیے رکھی جاتی ہے، کیونکہ 30 دن انسان نے 30 دن اس نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں بتایا کہ میں جانور نہیں، 30 دن اس نے اپنے خواہشوں کے گلے کو گھونٹ کے بتایا کہ میں کون ہوں؟ انسان ہوں۔ اور انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود پہ کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے۔ اور بعض اوقات تو معصوم نے یہ فرما دیا یہ تو عید اللہ ہے جو اللہ نے فکس کی ہوئی ہے، اور اللہ کے واجبات کے بعد یہ عید آ رہی ہے، لیکن فرمایا ہر وہ دن جس میں مومن گناہ نہ کرے وہ مومن کے لیے کیا ہے؟ عید ہے، خوشی کا دن ہے، کیونکہ یہ آج گناہ نہ کر کے ثابت کر رہا ہے میں کون ہوں؟ میں انسان۔ اللہ کی مخالفت نہ کر کے ثابت کر رہا ہے میں کون ہوں؟ میں انسان ہوں۔ تو خلقت کے مقصد کو پورا کرو گے تو انسان کہلاؤ گے، مقصد کو پورا نہیں کرو گے تو حیوان سے بدتر کہلاؤ گے۔ کبھی حیوانوں کے لیے عیدیں نہیں رکھی جاتی، عیدیں کس کے لیے رکھی جاتی ہیں؟ انسان کے لیے رکھی جاتی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ خدا نے کئی حیوانات کو حلال قرار۔ اب علماء کہتے ہیں کہ مثلا چھوٹی سی مرغی ہے، بکرا ہے، عید قربان آتی ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، آپ ان کی کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن کہا کہ حلال جانور جب قربان ہوتا ہے تو قربان ہونے کے بعد خدا کو یہ کہتا ہے کہ پروردگارا میں نے اپنے کائنات میں آنے کے مقصد کو کیا کیا؟ پورا کر دیا۔ کیونکہ جب وہ ذبح ہوتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ کسے فائدہ دے؟ انسان کو فائدہ دے۔ سورج جب نکلتا ہے اور زمین پر اپنی گرمی کو ڈالتا ہے تو خدا کو کہتا ہے پروردگارا جس مقصد کے لیے بنایا تھا میں نے مقصد کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ بادل جب بارش برساتے ہیں تو اللہ کو کہتے ہیں پروردگارا ہم نے اپنے مقصد کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ اب یہاں پہ آپ کو سوچنا ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرے مرنے کے بعد خدا یہ کہے کہ اے بندے تو نے مقصد خلقت کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ امام حسین کا یہ جملہ کہ رضن برضا و تسلیمن امرے، تو حسین کہہ رہے ہیں خدا میں تمہاری رضا پہ راضی ہوں۔ رب کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے کیا ہو جا؟ راضی ہو جا۔
اور جب خیبر میں علم دینے کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ کوئی ایسا ہوگا جس سے خدا محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی خدا سے کیا کرتا ہوگا؟ محبت کرتا ہوگا۔ اب مجھے تو پتا ہے میں خدا سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ جانکاری بھی ضروری ہے کہ میرا رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے نہیں۔ یہ دو طرفہ تعلق تب پورا ہوتا ہے جب انسان اپنی خلقت کے مقصد کو کیا کرتا ہے؟ پورا کر لیتا ہے۔ چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے یہ مائک ہے، یہ کس لیے بنا؟ تاکہ میری آواز کو آپ تک پہنچائے، اور کل یہ کام بھی نہیں کرے تو آپ یہاں سے اکھاڑ کے سے کیا کر دیں گے؟ پھینک دیں۔ لاؤڈ کا کام کیا ہے؟ آپ تک آواز پہنچے۔ امام بارگاہ کا کام کیا ہے؟ کہ یہاں مومنین جمع ہو اور آپ کی نسلوں کی کیا کی جائے؟ تربیت کی جائے۔ ممبر کا کام یہ ہے یہاں کلام رسول اور کلام اہل بیت کو بیان کیا جائے۔ تو ہر شے بنی ہے کس چیز کے لیے؟ مقصد کے لیے۔ کہ فرمایا آخری زمانے میں ممبروں پہ بندر ناچیں گے۔ یہ کیوں کہا کہ بندر ممبر پر ناچیں گے؟ اور یہ بندر کا سما پاکستان میں بعض اوقات آپ کو نظر بھی آتا ہے، کیونکہ اگر مقصد ممبر پورا نہ ہو، مقصد مجلس پورا نہ ہو، مقصد خلقت پورا نہ ہو، تو وہ سارا اہتمام کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ امام حسین یزید کے مقابلے میں نکل رہے ہیں کیونکہ جس مسند پہ وہ بیٹھا تھا وہ مسند کیا کر رہا تھا؟ توہین کر رہا تھا، اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا امت کہاں جا رہی تھی؟ گمراہی میں جا رہی تھی۔ اب کہا کہ مقصد و ہدف خلقت کو وہی سمجھے گا جو صاحب لب ہوگا، صاحب مغز ہوگا۔ اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، ایک تو ہم ہیلتھ کے اعتبار سے طب اہل بیت میں ہے کہ جس چیز کی جیسی شکل ہو وہ انسان کے اسی عضو کو کیا دیتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے۔ بادام ہے، آنکھوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کی شکل کیسے ہے؟ مغز جیسی ہے، تو انسان کے مغز کو، یا جن چیزوں کا کلر لال ہے وہ دل کو فائدہ دیتے ہیں۔ اب وہ انار لے لیں تو دل کو فائدہ دیتا ہے، چقندر لے لیں تو وہ دل کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اخروٹ مغز کی مانند ہے، باہر بھی مغز جیسا، اندر بھی مغز جیسا۔ اب آپ دکان پر گئے، اولِ الالباب وہ لوگ جو صاحب مغز ہیں، اور آپ نے دکاندار کو کہا کہ جناب مجھے 1 کلو اخروٹ دو، اس نے آپ کو اخروٹ دیے۔ آپ گھر گئے اور آپ نے پہلا اخروٹ توڑا تو اندر مغز تھا ہی نہیں، آپ نے کہا شاید غلطی سے کوئی غلط اخروٹ مل گیا ہے۔ دوسرا اخروٹ توڑا، چھلکا تو تھا پر اندر مغز تھا ہی نہیں۔ تیسرا اخروٹ توڑا تو مغز جلا ہوا تھا۔ آپ اخروٹ توڑتے گئے اور بے مغز اخروٹ آپ کو ملتے رہے، تو آپ نے سارے چھلکے تھیلی میں جمع کیے، پھر دکاندار کے پاس گئے۔ اس نے کہا میں نے تجھے اخروٹ تو دیے ہیں۔ آپ نے کہا میں نے 1 کلو چھلکوں کے لیے نہیں دیے تھے، مغز والے اخروٹوں کے لیے دیے تھے۔ تو جو ایک عام سا بندہ بغیر مغز کے اخروٹ نہیں لیتا، تو خدا بغیر مغز کے مسلمان کو جنت میں کیسے دے؟ جنت کن کی جگہ ہے؟ جو صاحب مغز ہے۔ بے مغز لوگوں کا جنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مکتب علی میں وہی آتا ہے جو صاحب مغز ہو۔ تو آپ نے جس چیز پہ سب سے زیادہ کام کرنا ہے وہ اپنے برین اور مغز پہ کام کرنا ہے۔ اور اگر مغز ہمارا صحیح ہو گیا، اگر ہم صاحب عبرت ہو گئے اور اپنی خلقت کے ادب کو سمجھ لیا، تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ میں چھوٹی سی مثال اس طرح دیتا ہوں، دیکھیے دنیا کا ہر کارخانہ جب کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے اس کے ہدف کو بتاتا ہے، ایک انفو دیتا ہے۔ موبائل بنایا تو ہدف بتا دیا۔ آپ کوئی چھوٹا سا ٹی وی بھی لینے جاتے ہیں، ہدف بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ ٹی وی اس لیے ہے کہ اس پہ کیا دیکھا جائے، ڈی وی ڈی بھی ڈال سکتے ہو، یو ایس پی بھی ڈال سکتے ہو، مختلف چیزیں ٹی وی پہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو پہلے اس چیز کے ہدف کو بتا دیں۔ کوئی سینٹر بنتا ہے، کوئی ادارہ بنتا ہے، تو پہلے اپنے ہدف کو بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ ہدف ہے، ہم اس لیے بنا رہے ہیں۔ دوسری چیز، ایک تو ہدف، دوسری جب وہ چیز بن جاتی ہے، اب اس چیز کو میں نے استعمال کیسے کرنا ہے اس کی گائیڈنس بھی کمپنی ساتھ میں دے دیتی۔ یہ نہیں کہ اس نے موبائل بنا دیا لیکن میرا بچہ موبائل چلائے کیسے، اس کی گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ یوٹیوب مل تو گیا لیکن اس کی گائیڈ لائن ہونی چاہیے، فیس بک مل تو گیا، اس کی گائیڈ لائن ہونی چاہیے۔ جتنے پروڈکٹس ہیں وہ موبائل کی صورت میں ہوں، وہ الیکٹرانکس پروڈکٹس ہوں، کوئی بھی پروڈکٹ ہو پیچیدہ سے پیچیدہ، اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ گائیڈ بک۔ اب گائیڈ بک یا فزیکل ہوگی یا گائیڈ بک PDF کے فارمیٹ میں ہوگی، لیکن ہوگی ضرور، کیونکہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے اس پروڈکٹ کو چلایا کیسے؟ آپ کل کمپنی کو یہ نہیں بول سکتے کہ جناب خریدی میں نے ہے موبائل، اب میری مرضی میں کیسے بھی چلاؤں، تو بولے گی ہاں خریدی تو تو نے ہے لیکن اس کا خالق کون ہے؟ تو یہ فنکشن اسی طرح کرے گی جس طرح میں نے اس کے فنکشنز کو رکھا ہوا ہے۔ ولیوم اپ وہیں سے ہوگا جہاں میں نے بٹن رکھا ہے، ولیوم ڈاؤن وہیں سے ہوگا جہاں میں نے بٹن رکھا ہے، سوئچ آف ویسے ہوگی جیسے میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے چلاؤ تو تم موبائل کو کیا کر دو گے؟ تباہ ہو برباد کر دو۔ تو 5 منٹ کے لیے سوچیں
دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کارخانہ اگر کوئی پروڈکٹ بناتا ہے تو ساتھ میں کوئی گائیڈ بک دیتا ہے، اور کائنات کے سب سے بڑے پروڈکٹ کا نام انسان، کائنات کے سب سے بڑی مشین کا نام کیا ہے؟ انسان ہے۔ کیسے ممکن ہے اتنی بڑی مشین کو بنانے والا بنا تو لے پر مجھے کوئی گائیڈ بک نہ دے، بس کہتے میں نے بنا دی، اب تمہاری مرضی، اسے جیسے چاہو استعمال کرو۔ جب ایک چھوٹے سے موبائل کو میں جیسے چاہوں استعمال نہیں کر سکتا، ایک ٹی وی کو میں جیسے چاہوں، ریموٹ ہوتا ہے، گائیڈ بک ہوتی ہے، یہاں سے آن ہوگا، یہاں سے آف ہوگا، یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ اور جب نئی چیز لیتے ہو تو ساتھ میں گارنٹی بھی ہوتی ہے، اور گارنٹی کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جناب گارنٹی تب تک ہے کہ جب خراب ہو جائے تو رجوع کس کی طرف کرو؟ کمپنی کی طرف کرو۔ یہ نہیں کہ کچن سے آپ نے پیچکش اٹھا لیا کہ جناب اب میں خود بنانے چلتا ہوں، اب بنا تو لو گے لیکن بنی بنائی چیز کو کیا کر دو گے؟ خراب کر دو گے، اور گارنٹی سے کیا ہو جاؤ گے؟ آؤٹ ہو جاؤ گے۔ تو یہ سارے بندوبست جب عقل بشر من البدیہیات ہے، اگر کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کی گائیڈ لائن دینا بہت ضروری ہے۔ اور کائنات کی سب سے بڑی مشین جس کے انسان بولا گیا، کیسے ممکن ہے خدا ہمیں گائیڈ لائن نہیں دیتا؟ تو کہا نہیں، خدا نے اس مشین کو بنایا بھی اور خدا نے ہمیں گائیڈ بک بھی دی۔ اس گائیڈ بک کا نام قرآن ہے۔ قرآن گھر بنانے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن بلڈنگ بنانا نہیں سکھاتی، یہ قرآن کار کیسے بنانی ہے نہیں سکھاتی، یہ قرآن یہ نہیں سکھاتی کہ نہاری اور حلیم آپ نے کیسے بنانا ہے، یہ کتاب بتاتی ہے کہ انسان کو انسان کیسے بنانا ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ اگر تم کمال بشریت تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس میں پوری گائیڈ لائن ہے، اور تجھے مثالیں دی گئی ہیں۔ دیکھو کامیاب انسان کون تھے، ناکام انسان کون تھے، کبھی یوسف کی مثال ہے، کبھی زلیخا کی مثال ہے، کبھی ابراہیم کی مثال ہے، کبھی نمرود کی مثال ہے، کبھی موسیٰ کی مثال ہے، کبھی فرعون کی مثال ہے۔ تو یہ پوری کتاب آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ گائیڈ لائن دے رہی ہے کہ آج کے مومن بڑے شوقنگ میں آتے ہیں، مولانا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں LGBT آ گیا۔ میں نے کہا یہ قرآن تو بہت پہلے بتا چکا ہے۔ یہ قوم لوط کا واقعہ خدا اس وقت بتا رہا ہے کہ دیکھو قوم لوط میں کون سی بیماریاں تھیں، دیکھو حضرت یوسف کے زمانے میں کون سی بیماریاں تھیں، دیکھو حضرت موسیٰ کے زمانے میں کون سی بیماریاں تھیں۔ کبھی معاشرے میں بت پرستی ایک کینسر بنا ہوا ہے، کبھی معاشرے میں شہوت ایک کینسر بنا ہوا ہے، کبھی معاشرے میں لواط ایک کینسر بنا ہوا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر کون کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کر رہا ہے کہ اپنی نسلوں کو بتاؤ کس طرح سے تم نے اپنے جسم کو بچانا ہے، کس طرح سے تم نے اپنی روح کو تربیت دینی ہے۔ یہ وہ گائیڈ بک ہے جو کسے تربیت دیتی ہے؟ بشر کو تربیت دیتی ہے، انسان کو تربیت دیتی ہے۔ تو جس طرح موبائل بنانے والا موبائل بنانے کے بعد گائیڈ بک دیتا ہے، خدا بھی انسان کو بنانے کے بعد کیا دے رہا ہے؟ گائیڈ بک دے رہا ہے۔ کبھی تورات کے ذریعے، کبھی زبور کے ذریعے، کبھی انجیل کے ذریعے، کبھی صحف ابراہیمی کے ذریعے، کبھی قرآن مجید کے ذریعے۔ تو خدا نے بشر کو کبھی بھی بغیر گائیڈ بک کے نہیں چھوڑا، اور کہا کہ اسی طرح چلانا جس طرح میں نے کہا ہے۔ کمپنی بھی بنانے کے بعد کیا کہتی ہے؟ اور کہا کہ اگر کوئی خرابی آ جائے تو رجوع کس کی طرف کرنا؟ کمپنی کی طرف کرنا، اپنے آپ سے بنانا شروع نہ کر دینا۔ یہ جو خود ساختہ فلسفرز آپ دیکھتے ہیں، خود ساختہ نظریے دینے والے آپ دیکھتے ہیں، وہ بنانے کی بجائے کیا کر دیتے ہیں؟ انسان کو تباہ ہو برباد کر دیتے ہیں۔ اور کمپنی کہتی ہے اگر چیز خراب ہو گئی اور ہماری طرف بھیجو گے، یا ہم بنا کر دیں گے یا ہم بدلے میں اس کی نئی چیز دیں گے۔ تو خدا بھی یہی کہتا ہے اگر میری طرف رجوع کرو گے تو جنت کی گارنٹی دوں گا، لیکن اگر رجوع کسی اور کی طرف کرو گے تو وہ جنت کی گارنٹی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ کینسل ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، کمپنی جب گائیڈ بک دیتی ہے، اب ضروری تو نہیں کہ ہر بچے کو انگلش آئے، ہر بندہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ آپ نے چیز تو لے لی، مثلا کوئی سمجھے کوئی دیہاتی ہے، کوئی کسان ہے جس کو بالکل انگلش کی ABC بھی نہیں آتی، اور آئی فون لے کر خرید کے آ گیا، پیسہ تھا، مال تھا، دولت تھا، مہنگی سے مہنگی چیز گھر میں لا کے رکھ دی، لیکن اس سے پتہ نہیں کہ اس کو چلانا کیسے ہے، تو فوراً کہیں گے گائیڈ بک پڑھو۔ تو یہ جیسے گائیڈ بک پڑھے گا، انگلش تو اس کو آتی نہیں۔ لیکن کمپنی بنانے والے نے جو گائیڈ بک دی ہے وہ یہ تو نہیں کہ صرف پڑھے لکھوں کے دی ہے، پروڈکٹ تو اس نے ہر کسی کو بیچنا ہے، وہ ان پڑھ کو بھی بیچے گا، وہ پڑھے لکھے کو بھی بیچے گا۔ اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کمپنی والوں کی ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی یہ گائیڈنس دے کہ تم نے چیز کو کیسے چلانا ہے۔ موبائل لیا، اب انگلش نہیں آتی، بھائی استعمال تو کرنا ہے، پیسے خرید کے لایا ہوں، اب کنڈیشن تو نہیں لگی ہوئی کہ موبائل صرف وہی خرید سکتے ہیں جو گائیڈ بک پڑھنا جانتے ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے ہدن للناس، بدن جاہل کو بھی ملا، بدن عالم کو بھی ملا، اب ہدایت سب کے لیے عام ہونی چاہیے۔ تو کمپنی کی ذمہ داری تھی کہ ہدایت دے۔ آپ نے کہا مجھے انگلش نہیں آتی، تو کمپنی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر انگلش نہیں آتی
تو اس گائیڈ بک کے نیچے ایک ہیلپ لائن ہے، نمبر ملاؤ، تو جو نہیں آتا وہ کمپنی والوں سے پوچھو، کمپنی تجھے کیا کرے گی، گائیڈ لائن دے گی۔ کئی چیزیں آپ کو نہیں آتی، فون نمبر ملاتے ہو، ٹکٹ کے حوالے سے ہو، مختلف چیزوں کے حوالے سے ہو، سمجھ نہیں آ رہا، کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں، ٹرمز لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں کنفیوز ہوں کہ کہنا کیا چاہتا ہے، تو فوراً میں کیا کرتا ہوں، نمبر ملاتا ہوں، نمبر ملایا۔ پاکستان ہو تو اس نے کوئی اردو والا بندہ بٹھایا ہوگا، ترکی ہو تو ترکی والا بندہ بٹھایا ہوگا۔ اب یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے، اگر آپ ہر جگہ پہ پروڈکٹ بیچ رہے ہو تو آپ نے ہر زبان میں اس بندے کو کیا دینی ہے، گائیڈنس دینی ہے، آسان سے آسان۔ اب میرا سوال ہے، خدا نے گائیڈ بک تو دے دی، اب ضروری تو نہیں کہ ہر بندے کو عربی آئے۔ کوئی چائنیز ہے تو اس کا کیا قصور، مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہم کہیں کہ بھائی عربی آئے گی تو آپ اس گائیڈ بک کو سمجھو گے۔ کوئی پاکستانی ہے عربی نہیں آتی، کوئی انگلش جانتا ہے عربی نہیں آتی، کوئی رشین ہے، کوئی فرینچ ہے، کوئی جرمن ہے، اس کو عربی نہیں آتی۔ اب خدا نے ہدایت تو سب کو دینی ہے نا، کتاب اتاری کس میں، عربی میں۔ اب مثال کے طور پہ اسے عربی سمجھ ہی نہیں آ رہی، حدیث بھی عربی میں، قرآن بھی عربی میں، تو کیا یہ ہدایت نہیں لے سکتا؟ اور اگر ہدایت نہیں لے پا رہا کیونکہ اس کی مدر ٹنگ نہیں ہے، اس کی زبان نہیں ہے، یا ایسے اسکولز نہیں ہے جس میں عربی اس کو سکھائی جائے، تو قصور کس کا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ آئی فون والا آئی فون تو بنائے، پھر سب کو انگلش بھی سکھائے۔ ایک مرتبہ چائنیز اپنا پروڈکٹ بھی بیچے، پھر کہے چائنیز سیکھو گے تو میرے پروڈکٹ کی انفارمیشن کو جان پاؤ گے۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ پروڈکٹ کو بیچ رہے ہو تو آپ مجھے آسان سے آسان کر کے بیان کرو۔ یہ اللہ کا ذمہ تھا کہ اگر مجھے ہدایت دینا چاہتا ہے، اور اب اللہ نے کسی کو افریقہ میں اتار دیا، کسی کو چائنا میں اتار دیا، لیکن قرآن کس میں تھا، عربی میں تھا، تو ہدایت دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر کسی کو قرآن سمجھ میں نہ آئے، یہ بالکل کامن سینس ہے۔ ایک کمپنی والے گائیڈ بک بھی دیتے ہیں، ساتھ میں ہیلپ لائن بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے کتاب بھی دی اور کہا اگر کسی کو کتاب سمجھ میں نہیں آتی، میں ساتھ میں ہیلپ لائن بھی دے رہا ہوں۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اگر کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی، ہیلپ لائن سے پوچھو کہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے۔ تو کسی بھولے بھالے مسلمان نے کہا کہ مولانا بات تو بڑی سمپل سی، گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، کئی معاملہ تو بڑا آسان تھا، پھر 73 فرقے کیوں بنے؟ پھر مسلمان میں آج تک اختلاف یہ ہے کہ نبی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ نماز جو دن میں 5 مرتبہ پڑھی، آج تک مسلمان کو نہیں پتا کہ نبی پڑھتے کیسے۔ یعنی آپ دیکھو، میں ایک کام دن میں 5 مرتبہ کروں، یہ تو بھولنے والا کام تو ہے ہی نہیں نا۔ لیکن یہ المیہ تو دیکھیں، ایک کام نبی ڈیلی مسجد آ رہے ہیں، نماز جماعت پڑھا رہے ہیں جس کو مسلمان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وضو ڈیلی کر رہے ہیں جس کو مسلمان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن آج تک یہ اختلاف ہے۔ اب ہاتھ کھولنے اور باندھنے کا بھی مسئلہ نہیں، پھر کہاں باندھتے تھے؟ کوئی کہے زیر ناف، کوئی کہے ناف کے اوپر، کوئی کہے بالکل سینے پر۔ یہاں تک اختلاف ہے کہ ہاتھ ادھر رکھتے تھے یا ہاتھ نیچے رکھتے تھے، انگلی کہاں رکھتے تھے، اس پر اختلاف ہے۔ وضو کرنے پر آؤ تو وضو کا ہاتھ دھوتے کیسے تھے، پانی نیچے سے اوپر جاتا تھا یا اوپر سے نیچے آتا تھا؟ جو کام نبی دن میں 5 مرتبہ کریں اس پر بھی اختلاف ہے۔ کہ مولانا صاحب گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، پھر بھی اختلاف ہے۔ میں نے کہا جناب بڑی کامن سینس کی بات ہے، اب کمپنی ہو آئی فون کی، گائیڈ بک بھی دے، ہیلپ لائن بھی دے، لیکن آپ نمبر ملاؤ سامسنگ کا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ گاڑی ہو ٹویوٹا کی، نمبر ملاؤ ہنڈائی کا۔ تو میں نے کہا جو نمبر لکھا ہے وہی نمبر ملاؤ گے تو ہدایت ملے گی۔ پوری قوم رونگ نمبر ملا رہی ہے، کمپنی کوئی اور ہے، پوچھ کسی اور سے رہی ہے، تو تمہیں ہدایت کہاں ملے گی؟ خدا نے جو نمبر دیے ہیں وہ ملاؤ گے تو تمہیں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ میں نے کہا اور آسان کر دو، ذرا سمجھ لو، اگر پاکستانی ہو یا مجھے کینیڈا کے نمبرز کا زیادہ پتہ نہیں، پاکستان میں نمبر شروع ہوتا ہے 030 سے۔ اب یہاں 0311 ہوگا یا 030 ہوگا یا مختلف، لیکن شروع ہوتا ہے 03 سے۔ اب میں نے کہا مثال کے طور پہ آپ کو مولوی کا نمبر ملانا ہے، مثلا میرا نمبر ملانا، تو مثلا میں نے کہا کہ نمبر ملاؤ 0306 اور آگے نمبر بتا دیا۔ اب میں نے کہا آپ نے موبائل اٹھا، کس کا نمبر ملانا ہے؟ کہ مولانا کا نمبر ملانا ہے۔ میں نے کہا سارا نمبر صحیح تھا، لیکن آپ نے ایک 0 کو یہاں سے وہاں کر دیا، صرف ایک نمبر آپ نے یہاں سے وہاں کر دیا۔ میں نے کہا صبح سے شام تک ملاؤ گے مولوی نہیں ملے، کوئی اور ضرور مل جائے گا۔ ایک موبائل نمبر ہے، چھوٹا سا نمبر ہے، آپ ایک نمبر یہاں سے یہاں کر دو۔ مومن نے آپ کا نمبر لکھا، ایک 1 ادھر سے ادھر کر دیا، 4 ادھر سے ادھر کر دیا، تو میں نے کہا وہ مومن تجھے نہیں ملے گا، وہ ڈاکٹر تجھے نہیں ملے گا، وہ مولوی تجھے نہیں ملے گا، کیونکہ تو نمبر کیا کر رہا ہے؟
غلط ملا رہا ہے. میں نے کہا ایک نمبر ادھر سے ادھر کرو تجھے مولوی نہیں ملتا, تو پہلے کو چوتھے پہ رکھے گا تجھے ہدایت کیسے؟ خدا نے گائیڈ بک بھی دی ہے اور ہیلپ لائن بھی دی ہے, لیکن مسلمان کبھی کس سے مانگ رہا ہے, کبھی کس سے نمبر ملا رہا ہے, اور آج تک یہ رونگ نمبر ہی ملاتا ہوا رہا. مجلس حسین کا مطلب یہ ہے کہ تجھے صحیح کمپنی کا پتہ بھی دیا جائے, کہ صحیح نمبر بھی بتایا جائے. آپ کو پتا ہے پورا ایران شیعہ کیسے بنا؟ ایک صحیح نمبر ملانے سے. بادشاہ صاحب تھے, بادشاہ آپ کو پتا ہے کبھی غصے میں, کبھی نشے میں, کبھی کس حال میں. بیویاں الا ماشاء اللہ, کنیزیں تو الا ماشاء اللہ. تو رات کو گھر آئے تو بڑے غصے میں تھے, بیوی پہ غصہ تھا. غصے کے عالم میں بیوی نے کوئی بات سنی نہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو طلاق دی. طلاق دے کے جناب سو گئے. صبح جیسے اٹھے اور خاتون خانہ کو آواز دی کہ بولیا لاؤ, کھانا وانا لاؤ, چہرہ دھوؤ, ناشتہ کرواؤ. نوکرانی نے کہا کہ وہ تو کمرے میں ہے. اب بلاؤ, کھانا کھانا ہے, خدمت تو کریں. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ انہوں نے کہا آپ میرے نامحرم ہیں. میں کیسے نامحرم ہوں؟ کہہ رہی ہیں آپ نے رات کو کیا دے دی ہے؟ طلاق دے دی. انہوں نے کہا مجھے تو یاد بھی نہیں. ہاں غصے میں ہوں گا, بی پی ہائی ہو گیا ہوگا, دے دی ہوگی. غصہ تھا. کہتی ہے نہیں ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا ہے رونگ نمبر ملا کر, اور مفتی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی طلاق ہو گئی. کہ بھائی اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہتے نہیں اب حلالہ ہوگا تو نکاح ہوگا. بادشاہ صاحب غیرت حلالہ کروائے, پھر بیوی پلٹائے. اس نے کہا مفتی صاحب میں نے غصے میں طلاق دی اور کہہ رہے ہیں حلالہ ہوگا. پھر انہوں نے کہا دوسرے مفتی کو بلاؤ. ایک مفتی, دو مفتی, چاروں فقہوں کے مفتیوں کو بلائے. وہ احمد حنبل کے ماننے والے ہوں, امام شافعی کے ماننے والے ہوں, ابو حنیفہ کے ماننے والے ہوں, امام مالک, سب کو بلایا. سب نے کہا کہ بادشاہ صاحب آپ نے طلاق دے دی ہے, معاملہ ختم ہو چکا ہے, اب ایک ہی حل ہے, حلالہ کر کے پھر آپ کریں گے. انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں. وزیر کو بلایا کہ یہ تو میری بڑی بےزتی ہو جائے گی, میری بیوی میں اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا, یہ میرے سامنے نہیں آ رہی کیونکہ مفتی نے کہا ہے کہ حرام ہو گیا شوہر, اور دوبارہ پلٹانا ہے تو یہ مسئلہ ہے. تو کہا کہ کوئی تو مفتی ہوگا جو ان کے برخلاف کوئی فتویٰ دے. اب یہ اپنے فائدے میں ہی ڈھونڈ رہے تھے بہرحال. تو کہا ہاں ایک مفتی ہیں جو عراق کا شہر ہے کوئی ہلا, وہاں رہتے ہیں, تو لہذا سنا ہے وہ اس مسئلے میں ان کا کوئی اور فتویٰ ہے. تو انہوں نے کہا ان کو بلایا جائے. ان کی طرف پیغام گیا. اب ہمیشہ تاریخ رہی ہے کہ شیعہ علماء کبھی بھی درباری نہیں رہے. تاریخ رہی ہے کبھی بھی حکومتوں کے جیرخوار نہیں رہے, کبھی بھی بادشاہوں کی زیر سرپرستی نہیں رہے. پاکستان میں ایک بڑا شور شرابہ ہے کہ مسجد کے ذریعے سے انقلاب لایا جائے. مولوی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ قانون سازی میں ہوں اور آپ حکمرانوں کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اب جو ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بھائی یہ اہل سنت آئیڈیالوجی کے ہی خلاف ہے. ہمیشہ مفتی نے حاکم کو کیا دی ہے؟ تائید دی ہے. وہ فرنٹ مین رہا ہے حاکم کا. سعودی عرب میں جب جوا خانے کھلے اور کیسینوز کھلے اور سب کچھ کھلا تو لوگوں نے شور مچایا کیا ہو رہا ہے, حرام کاری ہو رہی ہے. تو سعودی عرب کے مفتیوں کا لیٹر ہے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے, ہم بھی مانتے خلاف شریعت ہے, لیکن رسول کا فرمان ہے کہ حاکم کی اطاعت کیا ہے. ہم حاکم کو کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کیسینوں میں نہیں جاؤ, آپ شراب خانوں میں نہیں جاؤ, لیکن حاکم کی غیبت کرنا, حاکم کے خلاف بولنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تو خاموش اختیار کرو, اپنے کام سے کام رکھو, جتنے کیسینوں چلتے ہیں چلتے رہیں. تو یہ ہمیشہ تاریخ اہل سنت میں جو مولوی تھا وہ حاکم کا کیا رہا ہے؟ تابع رہا. انہوں نے لیٹر بھیجا اسی مینٹلٹی سے. لیٹر بھیج رہا, مولوی تو دوڑا دوڑا جائے گا. قبلہ صاحب نے بولا کہ میں مصروف ہوں, جب ٹائم ہوگا تو آ جاؤں گا. مسئلہ آپ کی بیوی کا ہے, آپ ہمیں بیچ میں ڈال رہے ہو, تو جب ٹائم ہوگا ہم آ جائیں گے. انہوں نے کہا یہ عجیب سا مولوی ہے, لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں. پاکستان میں ایک دعوت ملتی ہو دیکھتے ہیں مولویوں کی لائن لگ جاتی ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس سے دعوت آئی ہے, فلاں جگہ سے دعوت آئی ہے. ویسے مولوی آپ کو آج کل جگہ جگہ ٹبر ملے گا ان سارے مولویوں کا. انہوں نے کہا جب ٹائم ہوگا تو میں آ جاؤں گا. تقریباً ایک ہفتہ انہوں نے لگایا یہ بتانے کے لیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. تھوڑا فرق تو پتہ چلے کہ یہ مولوی اور ہوتے ہیں, وہ مولوی اور ہوتے ہیں. بادشاہ کو پتہ چلا فلاں ٹائم آ رہے. انہوں نے 4 ہی فقہوں کے مولویوں کو, آپ کا مسئلہ بیوی کا ہے, استدلال ہوگا, بیچ میں مسئلے کو ہم حل کروا لیں گے. یہ بوڑھے بزرگ اس زمانے کے شیعہ مجتہد, اب ان مفتیوں کو پتہ چلا, انہوں نے پہلے ہی بادشاہ کو بولا کہ آپ نے کس پاگل کو بلا دیا ہے, ہم تو ان کو نہ عالم کنسیڈر کرتے ہیں نہ کیا, ہماری ڈکشنری میں تو ان کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں,
بچوں کو سنائی جاتی ہیں. انہوں نے کہا آپ اپنا استدلال کریے گا، یہ اپنا استدلال کریں گے. وہ جیسے آئے تو جناب نے آتے ہی سب سے پہلے اپنی جوتیاں اتاری. اتارنے کے بعد جوتیاں بغل میں رکھی. بغل میں رکھنے کے بعد جب آگے بڑھنا چاہا تو جتنے مولوی آتے تھے وہ بادشاہ سلامت کو جھک کے سلام کرتے تھے. یہ نہ جھکے نہ کچھ کیا، اور سیدھا جو بادشاہ کے ساتھ کرسی لگی تھی جا کے بیٹھ گئے. سارے مفتیوں نے قبلہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ آدھے پاگل ہوتے ہیں، آپ نے کس کو بلایا؟ نہ آپ کا ادب کیا، نہ آپ کا احترام کیا، نہ آپ کے سامنے جھکے. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہمارے اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں. چلو وہ اپنی چیز اپنی جگہ پر، لیکن دیکھیے اتنے بڑے معزز دربار میں یہ بندہ آیا ہے تو دیکھو اس کو تمیز نہیں ہے، جوتیاں بغل میں لے کے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ قبلہ مجھے پتا چلا کہ آپ نے بڑے بڑے ائمہ اہل سنت کے ماننے والوں کو بٹھایا ہوا ہے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے امام ابو حنیفہ رسول کی محفل میں گئے تھے اور لوگوں نے ان کی جوتیاں اٹھائی. جب نبی کی محفل میں امام ابو حنیفہ کی جوتیاں مجھے بھی ڈر ہے، غریب آدمی ہوں، کہیں میری جوتیاں نہ چوری ہو، اسی لیے میں بغل میں لے کر آیا ہوں. ان کو کیا مسئلہ ہے؟ وہیں پہ جوش میں آ گئے، غصے میں آ گئے. جناب یہ ہم نے کہا تھا یہ ایک تو پاگل ہیں، دوسرے یہ جھوٹے بھی ہیں. کہاں امام ابو حنیفہ، کہاں رسول خدا؟ 2 سال کا فاصلہ ہے اور یہ کہتے ہیں رسول کی محفل میں تھے اور جوتیاں چوری ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ ذرا کمزور ہو گیا ہے. نہیں، امام مالک تھے، ان کی جوتیاں چوری ہو گئی تھی، وہ مالک ہی کھڑے ہو گئے. قبلہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ امام مالک تو رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں، اتنے 100 سال کا فاصلہ ہے. کہا نہیں، امام شافعی تھے، وہ کھڑے ہو گئے. جناب یہ ہمارے امام پر بھی الزام لگا رہے ہیں، ہمارے امام بھی رسول کے زمانے میں نہیں تھے. انہوں نے کہ امام حنبل تھے، حنبلی کھڑے ہو گئے. جناب یہ ہمارے امام کو بھی پھنسا رہے ہیں، وہ بھی رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھے. 100 سال کا فاصلہ، کہاں رسول خدا اور کہاں وہ. انہوں نے جوتیاں زمین پہ رکھی کہ جب چاروں کی جوتیاں چوری نہیں ہوئی تو میری بھی نہیں ہوں گی. انہوں نے جوتیاں زمین پہ رکھی. تو قبلہ پاس اتنا بتائیے، چاروں نے مان لیا کہ ان کے چاروں کے امام رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھے. تو آپ طلاق کا مسئلہ اس سے پوچھ رہے ہو جس نے رسول کو نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے. کہا میں مسئلہ اس سے بتاؤں گا. ہمارے سلسلہ ذہب ہے، سونے کا سلسلہ ہے، جنہوں نے رسول کو دیکھا بھی ہے، جنہوں نے رسول سے سنا بھی ہے، اور جو گود رسالت میں پلے بھی ہیں اور بڑے بھی. اگر ہماری فقہ چھٹے امام سے ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے امام محمد باقر، میں نے امام زین العابدین، میں نے امام حسین، وہ امیر المؤمنین، اس نے رسول خدا اور جناب جبرائیل سے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. کسی کے پاس نہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں. وہ حدیث امام رضا کی جب آپ سنتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، وہ سلسلہ سونے کا سلسلہ ہے کہ ہماری روایتوں میں فاصلہ نہیں ہے. ہاں عرف عام میں کہا جاتا ہے فقہ جعفریہ، لیکن ہم نہیں بولتے فقہ جعفریہ. ہم کس کے ماننے والے؟ امام علی ابن ابی طالب. ہمارا سلسلہ بلا فصل کا سلسلہ ہے. کس سے ملتا ہے؟ رسول خدا سے ملتا ہے. بادشاہ نے اسی وقت کہہ دیا کہ بیوی کو بلٹایا اور کہا کہ ہر جگہ اعلان کیا جائے اب سلسلہ وہ چلے گا رسول کے ساتھ ملا ہوا سلسلہ. جب صحیح نمبر ملایا تو ہدایت بھی مل گئی اور لوگوں کو گائیڈنس بھی مل گئی. تو خدا نے گائیڈ بک بھی دی ہے، خدا نے صحیح نمبر بھی دیا ہے. ضرورت یہ ہے کہ بندہ نمبر کو کیا کرے؟ ملائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صحیح دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں ہیں. اگر زندگی کے مسائل کا حل چاہتے ہو تو میرے عزیز صحیح دروازہ کھٹکھٹایا کرو. شریعت زندگی کو آسان بنانے کے لیے آئی ہے، زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں. اور شریعت کا ہر قانون آپ کی فطرت سے ملتا جلتا قانون ہے. اگر قانون فطرت کو نہیں مانو گے تو زندگی آپ کے مشکل میں. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں گناہ سے بچو تمہارا فائدہ ہے، اگر ہماری باتوں کو نہیں سنو گے اور اس کے اگینسٹ چلو گے تو فرمایا مسائل کس کی زندگی میں کریٹ ہوں گے؟ تمہاری زندگی میں کریٹ ہوں گے. صلوات پڑھے محمد وعلی وعجل فرجہم. تو میرے عزیز کے لیے آپ شریعت کے ایک حکم پہ اگر صرف عقلانی طور پر بیٹھ کر گفتگو کریں گے، اس دن مجلس میں کہا تھا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے دین اسلام میں جو حلال ہو لیکن آپ سائنٹیفکلی اس کو حرام کر سکیں. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو حرام ہو اور آپ سائنس سے بول سکیں کہ یہ کیا ہے؟ حلال ہے. آپ بولیں گے مولانا سائنس میں حرام حلال ہوتا ہے کیا؟ حرام کا مطلب نقصان دہ، حلال کا مطلب آپ آج تو اے آئی کا زمانہ ہے نا، آپ لکھ لیں کہ مثلا شراب کے فائدے زیادہ ہیں نقصانات زیادہ، بتائے گا نقصانات. آپ کمپیئر کریں حرام گوشت کو حلال گوشت کی،
فوراً اس میں رپورٹ آ جائے گی کہ فائدہ مند کیا ہے۔ آپ دیکھیں نماز کے فائدے کیا۔ آج یہ مختلف لوگ جاتے ہیں نا، جم جاتے ہیں، بڑی بڑی ورزشیں کرنے جاتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی ہیلتھ کے ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ انسان کو کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے، وہ کبھی بھی ہیوی ایکسرسائز کے لیے نہیں بولتے۔ لوگ باڈی شیپ بنانے کے لیے کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کہتے ہیں کوئی بھی ایسی ایکسرسائز جس میں باڈی اسٹریچ ہو، تاؤ پیدا ہو، وہ صرف آپ ڈیلی 50 منٹس کریں تو انسان کی صحت کے لیے سب سے زیادہ کیا ہے، نہ پھٹنوں کی تکلیف ہوگی، گھٹنوں کی تکلیف ہوگی، نہ انسان کو دل کے امراض میں آ جائے گا۔ اسٹریچ جس میں باڈی میں کیا ہو، کھچاؤ پیدا ہوا، آپ کریں۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں، ہمارے شیعوں کی نشانی کیا ہے، دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں 1 منٹ بھی کاؤنٹ کرو تو کتنے منٹ ہو گئے۔ اور ہم پراپر اگر اس طرح سے نماز پڑھیں، کسی آرتھوپیڈ سے بھی پوچھیں، آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہو۔ اب ہماری نمازیں بھی کبو والی نمازیں ہوتی ہیں، آپ ایکسرسائز کرنے جاؤ لیکن ہلکا پھلکا ڈمبل ومبل مال کے نکل کے آ جاؤ، 1 گھنٹہ میں جم میں تھا بھائی، اسی طرح جم میں آپ ورزش کرو، ایکسرسائز کرو، جس طرح آپ کو اسٹیپس بتائے جاتے ہیں، نماز کے بھی اسٹیپس ہیں۔ آپ جب رکوع میں جاتے ہو تو مستحبات کو جب آپ دیکھیں گے تو کمر اس طرح سیدھی ہو، اگر کمر پہ گلاس بھی رکھا جائے وہ نہ گرے، اسٹریٹ ہو انسان کی کمر، گھٹنے اسٹریٹ ہوں، اس میں آپ کے کیا ہوتے ہیں، کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ سجدہ جب آپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں سجدہ بکری کی طرح نہیں کیا کرو، مطلب ہاتھ آپ نیچے رکھتے ہو نہیں، ہاتھ اوپر ہونے چاہیے اور لمبائی ہونی چاہیے، جب سجدہ کریں تو سجدے کا ذرا دور ہونی چاہیے تاکہ آپ کی کمر میں کیا پیدا ہو، کھچاؤ پیدا ہو۔ آج لوگ مختلف ایکسرسائز کرتے ہیں کہ بلڈ جب آپ کے برین میں آتا ہے تو برین ہیمریج سے انسان بچ جاتا ہے، میموری انسان کی بڑی تیز ہوتی ہے، اور معصوم فرماتے ہیں سب سے بہترین عبادت جو خدا کو پسند ہے وہ کیا ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہو تو آپ کے برین میں کیا آتا ہے، بلڈ آ جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن۔ اور ابھی نئی تحقیق ہوئی جو ہم مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، کاغذ میں اور مٹی میں فرق، الیکٹرانز ہوتے ہیں اس میں، تو باڈی کے اندر اس کا بہت بڑا کیا پڑتا ہے، افیکٹ پڑتا ہے جب انسان مٹی پہ سجدہ۔ ہر چیز آپ یہ 51 منٹ کی جو ایکسرسائز اگر پراپر انسان کرے، کبھی آپ نے سوچا کہ اتنے بڑے بڑے مراجع مجتہدین، واقع بہجت ہوں، واقع بہلول ہوں، واقع شہید خامنئی صاحب ہوں، ایج آپ دیکھیں، وحید خراسانی 90 پلس ہے، نہ اتنے بڑے بڑے مرغے کھاتے ہیں، نہ چرغے کھاتے ہیں، صحت مند بھی ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ اسلامک ایکسرسائز کو پورے طریقے سے کیا دیتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ ہماری 17 منٹ رکعت نماز پڑھنے میں جان نکلتی ہے، اور عجیب انسان ہے، خرچہ کر کے جم جاتا ہے، ٹائم لگاتا ہے، 50 منٹ وہاں پہ میوزک بھی سنتا ہے، اور جو انگریز کہتا ہے اسی طرح ادھر ادھر اچھل کود بھی کرتا ہے، لیکن وہیں خدا شرافت سے مصلی پہ بلاتا ہے، یہ آنے کے لیے تیار۔ یہاں بدن کی صحت بھی ملتی ہے، یہاں روح کی صحت بھی ملتی ہے۔ اب یہیں پہ کوئی انگریز بول دے نا کس طرح کرنا ہے، اتنی اطاعت کرے گا اس انگریز کی، وہ کہے گا اس طرح بیٹھا۔ کتنے مومنین یوگا کرتے ہیں، خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، دو یہ تو نماز میں ہے۔ آیت اللہ بہجت 2.5 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے مصلی پہ، ذکر پروردگار عالم۔ وہاں پہ ذہن کو ایک جگہ فریز کیا جاتا ہے، یہاں پہ ذہن کو خدا کی طرف توجہ کیا جاتا ہے۔ سیم چیزیں ہیں، لیکن ہم ویلیو کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ نے بتایا ہے، اہل بیت نے بتایا ہے، شاید چیزوں کی ویلیو ہے۔ وہی ویسٹرن غلامی جو ہمارے ذہن میں بیٹھی ہے، وہیں پہ کوئی ڈاکٹر کہے تو ہم فوراً ماننے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر پراپر آپ نماز اس طرح پڑھیں، ڈیلی 51 رکعت نماز پڑھیں، اس طرح کھانا کھائیں جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، ہمارے سفروں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو محمد و آل محمد کے سفر، جو خدا بتاتا ہے ہم وہ کرتے نہیں ہیں۔ دیکھو، ایک ہے علاج، ایک ہے شفا۔ آپ کے سر میں درد ہوا، آپ نے چھوٹی سی ٹیبلٹ لی، اس سے کیا ملے گا، درد دور ہو جائے گا، اگلے دن پھر آئے گا۔ یہ شفا نہیں ملی، ٹیمپریری علاج ملا۔ لیکن قرآن نے مثلاً شہد کے لیے بولا ہے، اس میں کیا ہے، شفا ہے۔ شفا کا مطلب یہ بیماری کو جڑ سے کیا کر دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے۔ کتنی ریسرچ کی شہد پہ، بے قدرے لوگ ہیں، کیونکہ ہمیں علم فری میں ملتا ہے۔ یہاں آپ جائیں کسی بھی موٹیویٹر اسپیکر کو جا کے سنیں تو ایک سیشن کے وہ کتنے پیسے لیں، کسی سائیکٹرسٹ کے پاس چلے جائیں $500 $400، صرف 1 گھنٹہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کی لگاتا ہے۔ خدا فری موٹیویشن بھی دے رہا ہے، فری میں علاج بھی دے رہا ہے، فری میں ہدایت بھی دے رہا ہے، اور انسان لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس کی قدر ہو۔ اب یہی شہد دیکھیں، 4 جملے آج مصائب نہیں پڑھیں گے، شب عید ہے، یہ شہد آپ دیکھیں، آسٹریلیا نے، نیوزی لینڈ نے اس میں بڑی ریسرچ، حالانکہ یہ قرآن نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کلام خدا ہے، اس میں آپ نے کوئی کلینکل ٹرائل نہیں کرنا کہ خدا نے کہا ہے تو ہم دیکھیں صحیح ہوگا غلط ہوگا، وہ کلام وحی ہے، کلام وحی، اس میں اتنی اتھینٹسٹی ہے کہ اس میں شک و شبہ کرنا بھی انسان کے لیے کیا ہے، غلط ہے۔
جس نے میری باڈی کو بنایا وہی بتائے گا نا میری باڈی کے لیے کیا فائدہ ہے۔ انگریز تو ریسرچ کرتا ہے، 100 دفعہ کلینکل ٹرائل کرتا ہے، ایک دوائی کو پہلے چوہوں پہ، پھر جانوروں پہ، پھر بیچارے افریقن غریبوں پہ ٹرائی کر کر کے پھر کہاں آتی ہیں دوائیاں آپ کے پاس آتی ہیں۔ اس کے بعد بھی 100 قسم کے کیا نکلتے ہیں، سائیڈ افیکٹ نکلتے ہیں، کھانے کے بعد بیماریاں ہوتی ہیں۔ لیکن جو ہمیں اہل بیت نے بتایا، آج ہمارے سفرے پہ وہ کتنی چیزیں ہیں، آج ہمارے کھانے پینے میں وہ کتنی چیزیں ہیں۔ چائنیز مثلاً آپ دیکھتے ہیں گرم پانی پیتے ہیں، بالکل ٹھنڈا پانی نہیں پیتے۔ ہمارے 7 کے قریب روڈ بن رہا تھا، اب سندھ کی گرمی آپ کو پتا ہے 54 ڈگری، 50 ڈگری، 48 ڈگری، کتنی گرمی ہوتی ہے۔ جتنے مسلمان انجینئرز تھے انہوں نے کولرز بھرے ہوئے تھے برف سے، اور اس 50 ڈگری کی گرمی میں بھی چائنیز کیا پی رہے تھے، گرم پانی، بالکل ٹھنڈا پانی نہیں۔ ہمیشہ سلم باڈی ہوتی ہے، کسی نے بولا نا یہ کتے بھی کھا جاتے ہیں، چوہے بھی کھا جاتے ہیں، سور بھی کھا جاتے ہیں، بس انسان کے علاوہ چائنیز تو ہر چیز کھا جاتا ہے، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں فٹ رہتا ہے۔ تو میں نے کہا شاید یہ گرم پانی پی پی کے وہ ساری گندگیاں کیا ہو جاتی ہیں، کھل کے باہر چلی جاتی ہیں، کسی نہ کسی چیز کا افیکٹ ہو رہا ہے نا اس کی باڈی۔ اب دیکھنا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، ہم افطاری بھی کرتے ہیں تو فوراً پہلے روح افزا حضرت صاحب ہماری شکم میں نازل ہوتے ہیں، تو ایک تو میٹھا اوپر سے ٹھنڈا، اور اس میں برف کی بھرمار ہوتی ہے۔ وہ جو طریقے اہل بیت نے بتائے، بس کھجور کھاؤ یا مثلا نمک سے افطار کرو، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان۔ ایک چھوٹی سی شہد کا میں بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں کچھ کام ہوا تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، کئی لوگوں کا علاج اسی شہد سے، کینسر کا علاج، 1st اسٹیج 2nd اسٹیج کینسر ہے اس کا اس سے ہوا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے شہد میں کیا رکھی ہے۔ اب اس شہد کی ہر چیز میں شفا ہے، تقریباً 4 پروڈکٹ بنتے ہیں شہد سے، 4 پروڈکٹ، یا آپ جا کے گوگل پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ پہلا تو ہنی ہے جسے آپ شہد بولتے ہیں، اس میں بھی شفا ہے، اور شفا کس طرح ہے اس پہ آپ ریسرچ کریں، بڑے فضائل کے نقطے بھی ہیں اس میں۔ امیر المومنین کے لیے مولا کا ایک لقب ہے یعصوب، علی کیا ہیں، یعصوب الدین ہے، اور شہد کی ایک مکھی ہے جس کو یعصوب بولا جاتا ہے، ان کے اندر پورا ان کا نظام ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے، پاکستانی مکھی ہو ویسا چھتا بناتی ہے، کینیڈا کی مکھی ہو ویسا ہی چھتا بناتی ہے، افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں ویسا، یہ نہیں کہ کینیڈین ہے تو تھوڑا چھتا بڑا بنائے، پاکستانی ہے تو چھتا چھوٹا بنائے، جس طرح میں گلاس کہتا ہوں یہاں بڑے ہمارے یہاں چھوٹے نہیں، کہیں کی بھی مکھی ہوگی شہد کی، چھتا کیسا بنائے گی ویسا بنائے گی۔ تو پتا چلا پوری دنیا کی شہد کی مکھیاں کہیں کی بھی ہوں، ان کو پڑھانے والا ایک ہی ہے، ٹیچر ان کا ایک ہی ہے، کیونکہ اگر الگ الگ ٹیچر ہوتے تو چھتے کیا بنتے، الگ الگ بنتے۔ دوسرا، جس نے پڑھایا ہے ان کے چھتے بنانے میں ذرہ برابر غلطی آپ نہیں دیکھتے، ایسا لگتا ہے کسی مشین نے بنایا، ایک ہو کہ ایک باکس بڑا ہو اور دوسرا باکس تھوڑا چھوٹا بن جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، بچوں کو بٹھا دیں، صلوات پڑھے محمد والے۔ ہمارے دیگر صلوات پڑھے محمد والے۔ آپ دیکھتے یہ نہیں کہ ایک باکس چھوٹا ہو ایک باکس بڑا، دوسرا یہ پتا چلا کہ ان کو پڑھانے والا ایک ہے۔ دوسری دلیل یہ ملی کہ وہ جسے پڑھا لیتا ہے اس کے عمل میں خطا نہیں پائی جاتی، مطلب جو اللہ کی دربار سے پڑھ کے آتا ہے اس کے عمل میں کبھی خطا پائی۔ دوسرا کہتے ہیں شہد کی مکھیوں میں ایک ہوتی ہے ان کی ملکہ ہوتی ہے جو بچے جنم دیتی ہے، دوسرا یہ جب پرواز کرتے ہیں تو خاص ایک ریڈیٹ میں پرواز کرتے ہیں، کوئی 20 مائل یا 21 مائل میں، اس سے زیادہ دور نہیں جاتے۔ 20 مائل میں جتنے پھول ہیں، پتے ہیں، یہ کہتے ہیں مولانا کہاں سے شہد لیں، بعض شہد پرورشی جو گھر میں بنتے ہیں اس شہد کا اتنا فائدہ، آپ اس علاقے سے شہد لیں، پوچھیں کہ یہ شہد کی مکھیاں کتنے ریڈیٹ میں اڑتی بھی ہیں کہ نہیں، یا ڈیلی یہاں پہ بیٹھی ہیں تم شکر اور شوگر کھلا کھلا کے ان کے کیا بنا رہے ہو، شہد بنا رہے ہو، تو وہ کس کا شہد ہوگا، وہ شوگر کا شہد ہوگا۔ لیکن جو نیچرل شہد ہوتا ہے جو اڑتی ہیں اس ریڈیٹ میں جتنے پتے ہوں گے ملٹیپل وٹامنز لے کے آتی ہیں اور اس سے شہد بناتی ہیں۔ عجیب ریسرچ ہوئی، کہتے ہیں جب یہ شہد کی مکھیاں واپس آتی ہیں، اگر کوئی مکھی وہاں نہیں گئی جہاں اس کو بولا گیا تھا، تو پہلے ایک مکھی جاتی ہے، وہ دیکھ کے آتی ہے کہ کون سے پھول کہاں ہیں، ایک میپ بناتی ہے، ایڈریس بناتی ہے، GPS، وہ واپس آتی ہے، پھر ان دوسری مکھیوں کو وہ GPS دیتی ہے کہ تم نے یہاں جانا ہے اور وہاں سے تم نے رس نکال کے لانا۔ کہتے ہیں جب یہ ساری شہد کی مکھیاں واپس آتی ہیں، کچھ شہد کی مکھیاں کھڑی ہوتی ہیں، ان کو چیک کرتی ہیں کہ جو ہم نے ایڈریس دیا تھا وہاں گئی کہ نہیں۔ کہتے اگر کوئی صحیح ایڈریس پہ نہیں گئی تو یہ شہد کی مکھیاں اسے کیا کرتی ہیں،
کاٹ دیتی ہیں، اور اس شہد کی مکھی کو یعصوب بولا جاتا ہے کہ علی تو یعصوب الدین ہے۔ قیامت کے دن امیر المومنین کھڑے ہوں گے اور وہ چیک کریں گے کہ جو راستہ علی نے بتایا تھا بندہ اس پہ چلا تھا یا نہیں چلا تھا۔ یہ تقسیم النار ہے، علی جنت و جہنم تقسیم کا مطلب یہ ہے کیونکہ علی سے پہچانا جائے گا کہ جو اس کے راستے پہ چلا وہ جنتی، جو ان کے راستے پہ نہیں چلا وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ یہ سارا سلسلہ شہد کی مکھی۔ اب شہد کی مکھی 4 پروڈکٹ بناتی ہے۔ پہلا تو ہنی بناتی ہے جس کو خدا نے کشف، دوسرا شہد کی مکھی ایک پروڈکٹ بناتی ہے جس کو پولن بولتے ہیں، یہ فل آف وٹامن بی ہوتا ہے۔ آج بچوں کو مختلف قسم کے آپ سیریلیک دیتے ہو، بیٹا یہ کھاؤ، بیٹا وہ کھاؤ، اگر آپ انٹرنیٹ سے آن لائن پولن منگوا لیں، اس کا 1 چمچ دودھ میں ملا کے بچوں کو پلائیں، یہ ساری وٹامن B6 جو ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، بوڑھے حضرات بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے شہد کی مکھی اور اس سے ریلیٹڈ ہر پروڈکٹ کو کیا بولا ہے؟ شفا ہے۔ اب پولن کیا ہے؟ جب یہ پھولوں پہ بیٹھتی ہیں تو ان کے پاؤں سے وہ پھولوں کے جو چھوٹے چھوٹے دانے ہیں وہ چپک جاتے ہیں، پھر جب اپنے چھتے میں آتی ہیں وہ دانے گرتے ہیں تو یہاں سے ان دانوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو پولن بولا۔ پھر شہد کی مکھیاں جب چھتا بناتی ہیں، اب مثلا کینیڈا کی 50 ڈگری کی سردی، تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ سردی چھتے کے اندر نہ آئے تاکہ وہ شہد جم نہ جائے، یا مثلا کوئی چوٹی نہ اندر آ جائے، میٹھی چیز بنا رہی ہیں تو کوئی کھانے کے لیے نہ اندر آ جائے، تو وہاں پہ یہ اس کو سیل کرتی ہیں پورے چھت۔ اس سیلنگ کو بولتے ہیں پروپلس۔ پولن سیلنگ کو کیا بولتے ہیں؟ پروپلس۔ اور آپ کو یقین نہیں آئے گا، گوگل پہ جا کے لکھیں کہ برٹن نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے کہ پروپلس کے ذریعے سے کینسر کے مریضوں کا کیا کیا جاتا ہے؟ علاج کیا۔ بیس پروپلس آسٹریلیا میں بنائی جاتی ہے، ساؤتھ افریقہ میں بنائی جاتی ہے، اور پروپلس کون سا کام کرتی ہے؟ یہ تو سیل کرنے کے لیے بناتے ہیں، کہتے ہیں باڈی کے اندر جہاں کہیں بھی ایکسٹرا آرڈنری گروتھ ہے، کینسر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کے باڈی میں ایکسٹرا آرڈنری گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کا پروپلس کھانے سے وہ ایکسٹرا آرڈنری گروتھ کیا ہو جاتی ہے؟ سوکھ جاتی ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہم کینسر کا جب علاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں پروپلس کو ہنی کے ساتھ ملاؤ، اس کے کیپسول لو اور ہنی کے ساتھ ملاؤ اور کینسر کے مریض کو کھلاؤ، تو کینسر جو گروتھ کر رہی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ تیسری چوتھی چیز اس کی، جس کو آپ رویل جیلی بولتے ہیں، وہ کھانا جو ان کی جو ملکہ ہوتی ہے، جو کوئین ہوتی ہے، وہ کھاتی ہے۔ اور بیچ بڑا مشہور ہوا تھا جو کوئین ایلزابتھ ہیں وہ کیا کھاتی تھی؟ رویل جیلی کھاتی، اور ان کی وجہ سے اس کی اتنی بکتی ہوئی کہ ہر بندہ کیا کھانے لگا؟ رویل جیلی کھانے لگا۔ لیکن قرآن بتا رہا ہے ہم کھانے کو تیار نہیں ہیں، تو ملکہ ایلزابتھ کھا لے تو پوری قوم کھانے کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ تیار ہو جاتی ہے۔ رول ماڈل زندگی میں اگر حقیقت کو بناؤ، اگر یہ چیزیں جو اہل بیت نے بتائی ہیں، نہ ہمارے سفرے ان جیسے ہیں، نہ ہم بچوں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں، نہ کلام میں ہم ان کی طرح باتیں کرتے ہیں، اگر واقعاً رنگ اہل بیت ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے عزیز، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لائف اسٹائل ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو کی طرح۔ مومن نے کہا مولانا تھوڑا بیت اولاد پہ بھی تو بولنے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر میں پاکستان میں رہتا ہوں تو وہاں سے مجھے سب سے زیادہ خطرہ کن، اگر میں کینیڈا میں رہتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ خطرہ، جب آپ خطروں کو ڈائگنوز کر لیں گے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے زیادہ یہاں سب سے زیادہ نسلوں کو جس کا خطرہ ہے وہ زنا کا خطرہ، گناہ کا خطرہ ہے، جسمانی امراض، کیونکہ یہاں گناہ کی اپروچ بڑی ایزی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پاکستان میں کوئی بندہ گناہ کرنا بھی چاہے تو شاید اس کو تھوڑی محنت لگے، سوشل میڈیا ہے وہ چیزیں آسان ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی محنت لگے گی، سماج اسے روکے گا، معاشرہ اسے روکے گا۔ کسی نے شراب بھی لینی ہو تو 3-4 لوگوں کو بول کے چھپ کے ایسے ڈھابے ڈھونڈے گا، 4 جھوٹ بولے گا، چیز لے گا، پھر اس کو چھپائے گا، پھر ڈر ہوگا راستے میں پولیس نہ پکڑ لے، پھر ان کو رشوت دینی پڑے، پھر گھر، مطلب ایک بڑا مشکل سے اس کو وہ کام کرنا پڑے۔ لیکن یہاں آپ کو پتہ ہے اپروچ بڑی، اگر میرے بچے کے لیے، میری بچی کے لیے گناہ کی اپروچ اتنی ایزی ہے تو کیا میں نے حلال کی اپروچ بھی ایزی رکھی ہے؟ وہ میں نے اس سے زیادہ اس کے لیے کیا بنانا ہے؟ کئی نسلیں آپ کو بتاتا ہوں ایسے مومنین، دیکھو اسلام کہتا ہے علم حاصل کرو، علم سے کوئی منع۔ ہم سب سے زیادہ جو غلطی کرتے ہیں، ایک جملہ کام کروں، سب سے زیادہ جہاں ہم غلطی کرتے ہیں، ہم امپورٹنٹ ان موسٹ امپورٹنٹ کو سمجھتے ہیں، ضروری اور سب سے زیادہ ضروری کیا، جس کو ہم کہتے ہیں اہم اور مہم۔ مسلمان حج کر رہا ہے، حج اہم ہے، مہم کیا ہے؟ اسے علم دہلی کی مدد کرنا،
حل من ناصر، کون ہے کہ میری مدد. اب یہاں پڑھ گیا کہ میں حج پورا کروں امام حسین کی مدد میں. قرآن یہاں پڑھنا ضروری ہے یا کوئی مومن بیمار اس کی مدد کرنا ضروری ہے؟ اہم اور مہم. بارش برس گئی، کوئی خاتون ہے گٹر میں گر رہی ہے، مر رہی ہے، کہ میری مدد کرو مدد کرو، اور مومن کھڑا ہے، نہیں مولانا میں نہیں جاؤں گا، نام محرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، حرام. اور بندی ڈوب کے مر گئی. ہاں اہم ہے نام محرم کو. اس وقت مہم کیا ہے؟ کسی کی جان کو بچانا. یہ فرق اگر انسان سمجھ جائے کہ امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ. آپ کے بچے کا کل ایگزام ہے، اسی وقت مثلاً کوئی فٹ بال کا انٹرنیشنل میچ چل رہا ہے. اب اس نے سوچنا ہے کہ میچ دیکھنا اہم ہے یا ایگزام کی تیاری کرنا. یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم زندگی میں کرتے ہیں. اہم اور مہم، امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ. اگر یہ ہم سمجھ جائیں، ہماری نسلیں ہیں. مولانا بیٹی ہے، میں کیا شادی کروائی کہ نہیں؟ ابھی بیچلر کر لی، بیچلر کر لی. اب کہ نہیں مولانا ماسٹرز پڑھ رہی ہیں، اس کے بعد ہم ماسٹرز کر لی. نہیں مولانا ابھی پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، اس کے بعد ہم. اب جو بچی مینٹلی پی ایچ ڈی کر لیتی ہے، اس کی توقعات کیا ہوتی ہیں؟ اس کو ہائر سے ہائر بندہ چاہیے. دوسرا، مرد اور عورت کا یہ مسئلہ ہے کہ بیٹی کی جب زندگی بڑھتی جاتی ہے، رشتے کیا ہوتے جاتے ہیں؟ کم ہوتے جاتے ہیں. اور عورت کا مزاج ایسا بن جاتا ہے، وہ سلیکشن میں بہت زیادہ کیا ہو جاتی ہے، کیونکہ مائنڈ ہی میں نے کہا مائکرو مینجمنٹ کا ہے، میگا مینجمنٹ کا مائنڈ نہیں. پھر ویسے رشتے نہیں آتے. اب بیچلر کر دی، مطلب 22-24 سال تک بیچلر ہو گئی، ماسٹر کر لی 26 سال کی ہو گئی، پی ایچ ڈی کر لی 30 سال کی ہو گئی. تو بچی جب 18 سال کی تھی، 19 سال کی تھی، اگر 10 رشتے آ رہے تھے، وہ جب بیچلر کر لے گی وہ رشتے 5 ہو جائیں گے، جب ماسٹر کر لے گی وہ رشتے 2 ہو جائیں گے. پی ایچ ڈی تک تو رشتہ آنے کی توقع بھی آپ نہیں رکھیں. بالکل رشتے نہیں آتے. اب کیا اس نے پوری زندگی ڈگریوں کے ساتھ گزارنی ہے؟ اس لیے اہل بیت فرماتے ہیں پڑھائی اگر کرانی بھی ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ اس کو کسی رشتے ازدواج کے ساتھ، تاکہ مینٹلی بھی یہ بچہ ہیلدی رہے. وہ لڑکے کے لیے بھی ہے، لڑکی کے لیے بھی ہے. کیونکہ اگر کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے اور اس کا مائنڈ کسی ایک کی طرف فوکس نہیں ہے، بچہ بھی ہے، جوان ہے، اور ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں جہاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کانسیپٹ اتنا سمپل اور اتنا عام ہے، جہاں کوئی 25 سال میں بولے کہ ابھی تک میں نے کسی کے ساتھ جنسی تعلق نہیں بنایا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ڈمپ آدمی ہے. تب تم نے ابھی تک اس گناہ کو ایکسپیرینس نہیں کیا. ایک ایسا معاشرہ، اس معاشرے میں آپ نے اپنے بچے کو بچانا ہے تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ سنت رسول. یہ کتنی نادانی ہے، کسی کو بھوک لگی اور آپ کھانا نہیں دو، کسی کو پیاس لگی آپ پانی نہیں دو. تو یہ بھی بدن کی نیڈ ہے جس کو آپ نے وقت پہ کیا کرنا ہوتا ہے، پورا کرنا. اگر آپ اس کی نیڈ کو پورا نہیں کرو گے، مجھے پیاس لگی ہے، میں کہوں گا پانی دو، آپ یہ پانی. اگر آپ مجھے پانی نہیں دو گے اور میں یہاں سفید صاف پانی ڈھونڈوں، فلٹر پانی ڈھونڈوں، نہیں ملے گا، پیاس سے مروں گا تو نہیں. پھر وہ میلا گندلا پانی بھی میں بازار سے کیا کروں گا، خرید کے پی لوں گا، کیونکہ مجھے کیا لگی ہے، پیاس لگی. ہم نے اس چیز کو اتنا بعض نسلوں کے لیے برا بنا دیا کہ بیٹا اگر 18 سال کا باپ کو بول بھی رہا ہے تو اس کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ شرم نہیں آتی، کیا ضرورت پڑ گئی تجھے شادی کرنے کی. ایک نیڈ ہے اور نیڈ کو آپ نے کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے. نکاح ایک آسان ہے، کانٹریکٹ ہے، اچھا رشتہ مل گیا، نکاح کروا دو. اب رخصتی آپ کی مرضی ہے، 2 سال کے بعد کرواؤ، 4 سال کے بعد کرواؤ، 5 سال کے بعد کرواؤ. بات کرنی مولانا شادی ہو گئی، بچے کون سنبھالے گا؟ کس نے کہا بچے کرو؟ تو آپ کی چوائس ہے نا. آپ 1 سال میں بچے کرو، 2 سال میں بچے کرو، جب آپ کو ریلیکس لگے، فری لگے، جب آپ سمجھو کہ میں بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں، آپ کرو. یہ کوئی واجب تھوڑی ہے کہ میں نے شادی کی اور میں نے 6-8 مہینے میں کیا کر دینا ہے، بچوں کی پیدائش کر دینی اور ایک لائن فٹ بال ٹیم کی بنا دینی ہے. ایسا بھی کچھ بھی ہے. آپ کی مرضی. جب آپ ریلیکس سمجھو. ہمارے یہاں ایک واویلا بنا دیتے مولانا، اپنے خرچے نہیں اٹھا پا رہے، وہ بچی آئے گی اس کے خرچے کیسے اٹھائیں گے. تو میں نے پاکستان کسی ممبر پہ کہا تھا شادی آپ کرو، خرچہ چلو میں اٹھا لیتا ہوں. میں نے کہا میں خرچہ اٹھاتا ہوں. مولانا اتنا خرچہ؟ میں کیا خرچہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا ڈیلی کتنا کھانا کھاتے؟ 2 روٹی آپ کھاتے ہو، 2 روٹی وہ کھائے گی. کتنے گرام کا آٹا ہوتا ہے؟ میں نے کیلکولیشن تو کر لو. ایک ایکسٹرا آدمی آتا ہے، کتنے خرچے. وہ ایکسٹرا خرچے جو بولتے ہو، ڈیلی بولے گی مجھے کپڑے لے کر دو اور $500 کی پرفیوم لے کر دو. میں نے کہا وہ ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہوتا. انسان پورے سال میں کتنے کپڑے پہنتا ہے؟ کپڑے بدل بھی لے تو 12 جوڑے 16 جوڑے انسان کے لیے کافی ہوتے ہیں. اگر ہم ان ضروریات کو مد نظر رکھیں، ایک انسان اتنا کھانا نہیں کھاتا، لیکن اس سے خدا تجھے کتنا مینٹلی کیا رکھتا ہے، ریلیکس رکھتا ہے. جو وسوسے آتے ہیں، جو حسرتیں آتی ہیں، جو گناہوں میں انسان پڑتا ہے، ٹوٹلی مینٹلی انسان بیمار پڑ جاتا ہے. خدا کہتا ہے میں نے شادی میں کیا رکھا ہے. آج ہمارے ہاں 100 مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کسی نسل کے لیے 10 مجلسیں نہیں رکھی جاتی. چلو پہلا تو سبجیکٹ ہے شادی کرنی ہے، پھر دوسرا سبجیکٹ ہے کس سے کرنی ہے. کئی لوگوں نے مولویوں کے کہنے پہ شادیاں تو کر لی،
یہ نہیں دیکھا کہ کس سے کرنی ہے. پھر 1 سال میں آدھے مہینے میں کیا ہو گئی؟ طلاق کی طرف چلے کہ مولانا شادی تو کر لی، اب کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی. آپ کو یہ بھی بولا جائے کہ گاڑی خریدو، پھر یہ بھی تو پوچھو کون سی گاڑی خریدنی ہے. یہ ساری نالج محمد اور آل محمد نے دی. ہمارے استاد اخلاق بڑی پیاری مثال دیتے تھے، اور جب وہ لیکچر دیتے تھے شادی پہ تو مجمع میں اگر 100 لوگ ہوتے تھے تو 80 لوگ کہتے تھے کاش آپ کا لیکچر پہلے سنتے شادی بعد میں کر. 80 لوگ کہتے تھے ہم نے شادی غلط کر لی، غلط جگہ پہ کر. اب ہمارے ہاں شادی ہوتی مشکل ہے، پھر ریورس گیئر مارنا تو شادی میں ہے ہی نہیں. گاڑی خرید لو بیچ سکتے ہو، کپڑے خرید لو پھینک سکتے ہو، لیکن شادی کا ڈیسیجن ایسا ہے کیونکہ ہمارے یہاں افراد سے شادیاں نہیں ہوتی ہیں، خاندانوں سے شادیاں ہوتی ہیں. تو ہمارے یہاں رشتہ توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انگریز ہو بڑا آسان ہوتا ہے. صبح کو ناشتہ کر رہی ہے اور اس نے کہا کہ میں نے سوچا ہے ہم آپ سے الگ. وہ بولتا ہے کیا ہوا؟ کہ بس سوچا ہے الگ ہو جائے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، شام کو کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں بول دے الگ ہونا ہے تو پہلے تو یا مکہ ہوگا یا غصہ ہوگا یا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوں گے، لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، بھائی دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر قیامت کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خاندان کیا ہے ہمارے یہاں؟ جڑے ہوئے ہیں. یہاں تو بڑی چیزیں ایزی پائی جاتی ہیں، مکسچر آف کلچر ہے. ایک تو وہ بڑی پیاری مثال دیتے تھے، زیادہ بڑے فلسفے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے تھے بیٹا جب دیکھو مارکیٹ میں واچ لینے جاتے ہو، انگوٹھی لینے جاتے ہو، یہ مردوں اور دونوں کے لیے ہے، تو انگوٹھی کس کے لیے لے رہے ہو؟ اپنے لیے. تو ایک انگوٹھی لیتے ہو، انگلی میں پہنتے ہو، دیکھتے ہو اچھی لگ رہی ہے بری لگ رہی ہے، دوسری پہنتے ہو، تیسری پہنتے ہو، چوتھی پہنتے ہو. اب یہ نہیں کہ انگوٹھی آپ نے پہنی آپ کے ہاتھ پہ خوبصورت بھی لگ رہی ہے اور آپ کا بھائی کہہ رہا ہے نہیں اچھی نہیں ہے. پہنی کس نے ہے؟ آپ نے. آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ اچھی لگ رہی ہے. تو آپ اس میں کس کی پسند کو دیکھتے ہو؟ اپنی پسند کو دیکھتے ہو کہ میرے ہاتھ پہ کیا لگنی چاہیے؟ اچھی لگنی. ایک $80 کی انگوٹھی لینے کے لیے کتنی بار اس کو دیکھتے ہو، اس کو دیکھتے ہو، ہاتھ پہ پہنتے ہو کہ مجھے سوٹ کرنی چاہیے، جب پہنوں تو اچھی لگنی چاہیے. لیکن کہ شادیاں کیا ہوتی ہیں؟ آنکھ بند کے ہو جاتی. ہمارے تو شریف اسے مانا جاتا ہے، کہتے بیوی کو دیکھا ہی میں نے پہلی رات، پسند بھی ماں نے کیا، رشتہ بھی والدین نے کر دیا، اور اس کا کام تھا بس مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور گھونگھٹ اٹھایا. اس وقت وہ کمنٹس پاس کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی. تو خاتون کہتی میرا کیا قصور ہے؟ شادی اس نے کرنی تھی، پسند ابا نے کیا تھا. شادی اس نے کرنی تھی، پسند اماں نے کی. یہ شرافت کی نشانی ہے، لیکن اہل بیت کے کلچر میں ایسا نہیں ہے. شادی تم نے کرنی ہے، پسند کون کرے گا؟ وہ دیکھ کر آ جائیں، آپ کو بھیجیں، لیکن پراپر دیکھو، اس میں روح بھی ہے، اس میں جسم بھی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو بولا جائے لڑکی بڑی نیک ہے، بڑی نمازی ہے. بھائی روح کے ساتھ بھی رہنا ہے اور جسم کے ساتھ بھی رہنا ہے. دونوں چیزیں اہل بیت نے کا انسان ہے. ایسی ایسی روایات یہاں پریشان ہو جائیں گے. یہاں تک کہ معصوم بولا لڑکی چلے، اس کا چلنا دیکھو، ہر چیز دیکھو، تاکہ وہ جو تمہیں لڑکی بھی اسی طرح ہے جب پراپر اس چیز کو پسند کرے. کیونکہ 60 سال تم نے رہنا ہے، 70 سال تم نے رہنا ہے. اب کوٹ تو نہیں ہے، کپڑے تو نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے رہو، بدلتے رہو. دوسری شادی کا کانسیپٹ ہی وہیں آتا ہے جب بندہ پہلی سے کیا نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا ہے. اب بعض لوگ عدم اطمینان میں پوری زندگی گزار لیتے ہیں، اور بعض لوگ تھوڑی بہت جرت کر کے دوسرے آپشن کی طرف جاتے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو شوقین مزاج ہیں، وہ تو نہ پہلی سے راضی ہوتے ہیں نہ دوسری سے راضی ہوتے ہیں. وہ تو معصوم فرماتے ہیں کہ حرام نہیں ہے، لیکن امام نے روایات میں بتایا ہے کہ جو شہوت ران انسان ہے، فرمایا وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. اتنا شہوت پرور بھی نہیں. اب کھانا کھانا اچھی بات ہے، لیکن کوئی شکمو ہو، آئے جائے کھائے جائے، تو شہوت شکم ہو یا شہوت نکاح ہو، اس میں ازداد نہیں ہونا چاہیے. اس کا ہم و غم یہی ہے کہ میں نے یہ کام کر. بعض لوگ آپ پوچھیں گے وہ فوراً کہتے ہیں آج کس ریسٹورینٹ پہ کھانا کھانا، مطلب 5 منٹ کے بعد کہتے ہیں کھانا کہاں کھانے چلے. یہ کون بندہ ہے؟ شکمران بندہ. ہمارے دبئی کچھ دوست تھے 90s میں، بتا رہے تھے کہ مولانا دبئی میں خمیس اور یوم الجمعہ چھٹی ملتی، اب ٹکٹ بڑے سستے ہوتے تھے، 2 دن کی چھٹی ملتی تھی. دبئی سے ٹکٹ لیتے تھے کراچی کا، حیدرآباد کی مچھلی کھانے کے لیے ہر ہفتہ. دبئی سے کراچی، حیدرآباد کی مچھلی، رات کو اسٹے کیا، نیکسٹ ڈے کراچی، فلائٹ پکڑی، پھر کہاں؟ دبئی. آنسو فرماتے ہیں جو کھانوں کے لیے اتنا لمبا سفر کرے یا تو ہے لیکن محب تو ہے، لیکن فرمایا یہ ہمارے شیعوں کے اندر نہ لہو ہوتا ہے، نہ لائب ہوتا ہے، نہ لغویات میں اپنی زندگی ضائع کرتے. یہ فوکسڈ ہوتے ہیں کس پر؟ زندگی کے اہداف کو پورا کرنا. میں نے 60 سال زندگی ہدف کے لیے پوری. شادی صرف اور صرف شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کا 1 پارٹ کیا ہے؟ شہوت کو پورا کرنا ہے، لیکن ہدف شادی کیا ہے؟ نسل کو بڑھانا، ثمرات کو بڑھانا ہے. ایسے بچے پیدا کرنے ہیں تو امام زمانہ کی بھی خدمت کریں، ایسی بچیاں پیدا کریں جس میں جناب زہرا کیا کریں. ہمارے ایک اہداف پائے جاتے ہیں.
جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ لذت کو لیا، نسلیں پیدا کی اور نسلوں کو چھوڑ دیا کہ تم جانو تمہاری زندگی جانے۔ یہاں ایک پوری آئیڈیالوجی دی جاتی ہے کہ خدا نے ایک مقصد کے لیے پورا کیا ہے، با کمال زندگی گزارو، با کمال بچے پیدا کرو اور دنیا میں جیو ایسے جس پہ امیر المومنین تجھ پہ کیا کریں، مرو بھی ایسے جس پہ اہل بیت کیا کرے، فخر کرے، اور قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ تمہیں دیکھ کر کیا کرے کہ واقعاً یہ زندگی کا ہدف پورا کر کے واپس آئے۔ صلوات پڑھے محمد محمد اجل فرجہم۔ چار باقی چیزیں، ہنی، پروپلس، پولن، رویل جیلی، چار چیزیں اگر ہمارے کھانوں میں آ جائیں تو ہمارے جسم بھی صحت مند، اور بہت ساری چیزیں ہیں اگر روٹین میں رکھیں۔ امیر المومنین جو کی روٹی زیادہ کھاتے، یہ نہیں کہ مولا کو آٹے سے دشمنی، وہ بھی اللہ کا غذا ہے، یہ بھی اللہ کی غذا ہے۔ جو آج آپ دیکھیں، اگر آپ سنتے ہیں چرچ میں، جو ہے وہ آٹے سے زیادہ گوشت کو بوت رکھتے، ایسی کئی چیزیں جو اہل بیت استعمال کرتے۔ اب یہ نہیں کہ پسند کے اعتبار سے رسول خدا کو یہ مثلا یہ کھانا پسند نہیں تھا، وہ ہر وہ چیز کھاتے تھے جسم کا فائدہ ہو، کا ہر کام حکمت سے خالی۔ عام آدمی ہوس کی وجہ سے، اہل بیت تابع ہوس نہیں ہے، وہ تابع، اگر عقل مند بننا چاہتے ہو تو عاقلانہ زندگی گزارو۔ اب آپ کی 60 50 70 سال زندگی گزر گئی، آنے والی نسلیں کم از کم ان کے اوپر غور کریں، اور پروردگارا بحق محمد ہم سب کے صغیر اور کبیرہ گناہ، ہمارے والدین کے صغیر، پروردگارا بحق محمد مولا آقا امام زمانہ کا زمان، ہم سب کو مولا کے عوام اور انصار میں شامل پروردگار اس ماہ مبارک میں عبادات کی عبادات کو قبول فرما، مومنین تاریخوں میں ذل و نیاز میں حصہ ڈالا، خدا ان کے درجات کو بلند فرما، مومنین نے بارگاہ عالی میں قبول فرما، بحق محمد و آل محمد سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ، ہمارے والدین کے صغیرہ جو علم بیت حاصل کیا اس پر عمل کرنے کی ہم توفیق، قیامت میں بات جناب، دنیا میں ہم سب کو زیارت جو بیمار ہیں انہیں شفا کا ملا، جو اولاد ہیں وہ بلخص حالیت رات ہیں فرما، دشمنان تشیع دشمنان جاہدین سے ربنا تقبل منا، تین سبات پڑھیں بدعا